الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں نے درود شریف کی کثرت پر بات کی تھی، تو اس پہ کچھ سوال تھے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ میں سارا وقت جب کام کر رہا ہوتا ہوں دن میں تو میں درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ حدیث شریف سنتے ہیں تو اس کو سننے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی کوانٹٹی یا نمبر کے اوپر اتنی زیادہ بات یا زور نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو آپ کا وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ وقت، جو سارا وقت آپ کا درود شریف پڑھنے پر گزرے۔ اب سارا وقت انسان obviously کیسے اس میں لگا دے یا کیسے درود شریف پڑھنے میں لگا دے، تو دیکھیں اس سے مراد ہمیں اس طرح لینی چاہیے کہ وہ وقت کے جب آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے منہ ہی منہ میں پڑھیں، چاہے دل ہی دل میں پڑھیں، چاہے کاؤنٹ کر کے، چاہے نہ کاؤنٹ کر کے، تو اس وقت آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں۔ تو وہ تمام وقت جب آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اور سوال تھا ایک بہن کا کہ میں کچھ نمازوں میں پڑھ پاتی ہوں درود شریف، اس کے علاوہ نہیں پڑھ پاتی، تو کیا کام کاج کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل۔ دیکھیں خواتین، موسٹلی جو خواتین کی جو لائف ہوتی ہے وہ گھر سنبھالنے یا جو بھی بچوں کو دیکھنے یا ماں باپ کو دیکھنے اس میں گزرتی ہے، تو آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بہت امہات المومنین جو باقی ہیں، ان سب کی روٹین یہی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ تو گھر کے کام کاج کرتے ہوئے باقاعدہ جو قرآن شریف کی صورتیں ان کو یاد تھیں وہ پڑھا کرتی تھی۔ تو درود شریف تو پھر ایک دعا ہے، تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جب آپ جو وہ تمام ٹائم جس میں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت بنتی جائے گی کہ جب آپ سونے لگیں گے تب بھی آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے۔ اور بعض لوگ تو اتنی، میں کہتی ہوں ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نیند میں بھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کثرت درود شریف کے حوالے سے کچھ اور احادیث کے جن میں ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں، مبارکباد ہے ہمارے لیے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوئی ہیں اور یہ وعدے ہمارے لیے ہیں۔ تو حدیث شریف یہ ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود اور سلام کی کثرت کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ قبر میں سب سے پہلے تم سے میرے متعلق ہی سوال ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ہولناکیوں سے زیادہ نجات پانے والا وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے روز پل صراط کے اندھیروں میں نور ہوگا، بس مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے شفیع یعنی سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، سوچیں کہ اگر ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں اور ہمارے لیے گواہ بنے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب وہ تمام لوگ جو پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، یہ حدیث شریف ان کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں انہیں اکثر ایک خوشبو آتی ہے، یہ کثرت درود شریف کی خوشبو ہوتی ہے، یہ درود پاک کی ایک اپنی ہی مہک ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے درود پاک کی کثرت کی
ان کی وفات کے بعد ان کے جسم مبارک جب قبر میں اتارے گئے تو قبر خوشبو سے مہک اٹھی اور یہ خوشبو چاروں طرف پھیلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب تدفین کی گئی تو ان کی قبر سے ایک فرحت بخش خوشبو اٹھتی رہی۔ اسی طرح درود پاک کی مشہور کتاب دلائل الخیرات کے مصنف کی قبر سے ایک مدت تک کستوری کی سی خوشبو نکلتی رہی۔ ان تمام محترم ہستیوں کا مخصوص وظیفہ درود پاک تھا۔ درود پاک کا کثرت سے ورد تھا۔ اسی طرح کثرت سے جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے۔ اس لیے بہت سے مشائخ کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی بندے کو باشریعت مرشد نہ مل سکے تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک کو باقاعدگی اور کثرت سے پڑھا کرے۔ اس سے اس کے باطن میں نور پیدا ہوگا، یعنی قلب کی صفائی ہو کر اسے باطنی روشنی ملے گی جو مرشد کامل کا کام دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کثرت درود میں وہی رشتہ ہے جو چاند اور چاندنی اور پھول اور خوشبو میں ہے۔ درود شریف تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، مگر درود کی کثرت وہی کرتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، عشق ہو۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حالت میں درود و سلام کے ورد سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا ان لوگوں کا محبوب ترین عمل ہوتا ہے اور ان کا یہی وظیفہ خاص ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث شریف بیان کروں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف ہی کو وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف نہ صرف آپ باقاعدگی سے یعنی کہ ریگولر پڑھیں، کوئی دن مس نہ کریں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جو اکثر میں کہتی ہوں کہ ایک کوانٹٹی فکس کر لیں کہ میں نے روز اتنی کوانٹٹی پڑھنی ہے درود شریف کی، ضرور، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر پھر جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں تو وہ پڑھا جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ اپنے پتہ ڈیلی ٹارگٹس اتنے بڑے بڑے سیٹ کر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے کے لیے کہ اس سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اتنا میں نے مکمل نہیں کیا، میں نے اتنا نہیں پڑھا۔ تو ایک تو آپ نے درود شریف پڑھنے میں ریگولر ہونا ہے، کوئی دن رات مس نہیں کرنی، اور دوسرا آپ نے درود شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنا جو وقت ہے اس وقت کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے میں لگانا ہے۔ اب ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کے رزق کمانے کی کوشش کو چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کام کرتے ہیں تو جہاں آپ کو وقت ملے وہاں آپ درود شریف پڑھیں، تو وہی آپ کے لیے کثرت کام میں کاؤنٹ ہوگا۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، جن لوگوں کو آپ انسپائر کر سکتے ہیں ان لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی راہ پہ لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ ایک بہن نے شیئر کیا کہ انہوں نے نومبر کے اینڈ میں درود شریف کے 2 واٹس ایپ پر گروپ بنائے، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ جنوری اور اس سے پہلے دسمبر کا جو مہینہ تھا، ان 2 ماہ میں 48 لاکھ سے زیادہ ان دونوں گروپس میں درود شریف پڑھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان بہن کی بھی خوش نصیبی ہے کہ ان کی وجہ سے اتنا زیادہ درود شریف پڑھا گیا، اتنے لوگوں نے درود شریف پڑھا، اور ان تمام لوگوں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے یہ درود شریف پڑھا۔ دعا انشاءاللہ ہر ایک کو میں یہی دیا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔